بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم عورت سے مصافحہ کرنا یہ تو اسلام میں ممنوع ہے۔ اس میں خود صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ تو اس کی جو تشریح کی گئی ہے متعدد احادیث میں، ایک جگہ کہا گیا ہے کہ جو اپنے گھر کے لوگوں کی برائیوں پر خاموش رہے۔ فرمایا ولیت زنا ہوا البطش، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے۔ جس چیز کو پکڑنا ابھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے، اسے کوئی اگر پکڑتا ہے، مس کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی میں یہ بھی حکم ہے کہ ایک اجنبی مرد کے لیے اجنبی عورت سے مصافحہ کرنا، جو غیر محرم عورتیں ہیں، غیر محرم عورتوں کسی غیر محرم عورت سے مصافحہ کرنا یہ تو اسلام میں ممنوع ہے، ممنوع ہے۔ لیکن بعض جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ عید کے موقع پہ ہو یا شادی بیاہ کے موقع پہ ہو، شریعت کے اس حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوتی ہے کہ خاندان کے لوگ، خاندان میں سب ایک دوسرے کے لیے تو محرم نہیں ہے نا۔ خاندان میں کچھ عورتیں اور کچھ مرد محرم رشتے والے ہوتے ہیں، لیکن اسی خاندان میں کچھ رشتے غیر محرم والے بھی ہوتے ہیں۔ تو خاندان کے ہیں تو اس سے ہر چیز جائز تو نہیں ہو گئی۔ اب اس موقع پہ جو محرم عورت رہے، جیسے ماں ہے، بہن ہے، حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ماں اور بہن کے معاملے میں بھی انسان تھوڑا محتاط رہے۔ حضرات صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کے حوالے سے یہ احتیاط کرتے تھے کہ تنہائی میں ان کے ساتھ رہنے یا ان کو بغور دیکھنے سے پرہیز کرتے تھے۔ کیوں؟ شیطان کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ احتیاط کر پائے۔ لیکن شریعت کہتی ہے بیٹی ہے، وہاں پہ پردے کے احکام نہیں ہے، ماں ہے، محرم ہے، خالہ ہے، پھوپھو ہے۔ لیکن جو اجنبی عورتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر چچا کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی ہے، خالہ کی بیٹی ہے، یا اپنی ممانی ہے یا اپنی چچی ہے، یہ سب تو محرم عورتیں نہیں ہیں، یہ سب تو غیر محرم ہیں۔ اب غیر محرم سے مصافحہ کرنا اسلام میں اس کی بالکل ہی اجازت نہیں ہے۔ لیکن بعض موقعوں پہ لوگ مصافحہ ہی نہیں، ہم لوگوں کے پاس لوگ مسائل لے کے آتے تو پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے۔ شادیوں کے موقع پہ قریبی رشتہ دار سے آپس میں گلے بھی ملتے ہیں۔ جہاں مصافحے کی اجازت نہ ہو وہاں گلے ملنے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اس لیے ان چیزوں کی تعلیمات کو بھی عام کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا برائی تک چل کے جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی برائیوں سے بچائے۔ فرمایا کہ یہ جب ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں، برائی ایک اچانک وجود میں نہیں آتی، جب یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں تو پھر قلب خواہش و تمنا کرتا ہے اور اس کے بعد شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق و تکذیب کرتا ہے۔ اس لیے بھائیو، آج ہمارے معاشرے میں بے پردگی ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے، اور معاشرے سے بے پردگی کو ختم کرنا اور کم سے کم اپنے گھر سے بے پردگی کو ختم کرنا، یہ تو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ ایک حدیث سناؤں آپ کو، وہ تو طویل روایت ہے لیکن اس کو مختصر جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اسی میں فرمایا کہ ایک ہے الدیوس، وہ شخص جو دیوس ہو، دیوس کا لفظ آیا ہے حدیث میں۔ یہ کون ہے دیوس؟ ایک روایت اور ہے جس میں خود صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ تو اس کی جو تشریح کی گئی ہے متعدد احادیث میں، ایک جگہ کہا گیا ہے کہ جو اپنے گھر کے لوگوں کی برائیوں پر خاموش رہے۔
اپنے گھر کے لوگوں کی برائیوں پر خاموش رہے۔ ایک روایت میں اس کی وضاحت یہ کی گئی ہے کہ جو اپنے گھر کی خواتین کے حوالے سے لاپرواہ ہو، یہ نہ سوچتا ہو کہ ان کا کہاں آنا جانا ہے، کن سے ملنا جلنا ہے، اس حوالے سے وہ کیا ہو؟ لاپرواہ ہو۔ کیا فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن لوگوں کے جو چند لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان میں سے فرمایا ایک یہ شخص بھی ہے جو دیوس، ہمارے آقا نے فرمایا۔ گویا کہ ہم مردوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ اللہ نے ہم کو گھر کا نگراں بنایا ہے۔ نگراں صرف اس لیے نہیں کہ ہماری حکومت چلے یا ہماری تابعداری ہو، ہماری خدمت ہو، ہم جو کہیں سب اس کو خاموشی سے سنیں، نہیں، نگراں اس اعتبار سے بھی ہے کہ گھر کے لوگوں کے اندر دین پیدا کرنا اور گھر کے اندر بے دینی نہ آنے دینا اور آئی ہوئی بے دینی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم اس ذمہ داری کے حوالے سے لاپرواہی برتتے ہیں تو ہمارے آقا کا یہ وعید بھی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سوچنا ہے۔